بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ عمر خان بن عثمان جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امراء روم اور ان کے لشکری جن کی دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ عمر خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا صاحب یقین و تقوی تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بگتاس تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرفرو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس مارکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں۔ پھر وہ عالم دین عمر خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ عمر خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم و شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زادرو اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نے نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہی نے نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ عمر خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینی کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قلم میں شامل کرنا ہونا چاہیے، اور ان بازنطینیوں سے افقاع کرنا جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروکلمان جب اور جیبونز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین، مورخین، اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی کلئی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ ان کے ذمہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ متشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے جس پر گویا کسی اختلافات، منافقے اور ڈبیٹ کی ضرورت نہیں۔ عمر خان کی داخلہ اور خارجی جاپلیسی عمر خان کے تمام عزوات زومیوں کے خلاف تھے، لیکن 1336 میں کراسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ کراسی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سابقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا۔ عمر خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عمارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائید دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائی کوچک میں سابقہ روم کی سلطنت کی وراثت کا حاصل کی جائے اور جو علاقہ ان کے زیر نگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اس وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری امارتوں کے درمیان چکلس چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے عمر خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مضبوط کی۔
نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا، جس میں علم نحو، تراکیب، لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظہ، تفسیر سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کراچی کی امارات پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصے میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن امان کی صورتحال کو بہترین بنایا، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت، شان تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگی علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی اور باہمی اتحاد ینگانگت کی وجہ سے ایشیائی کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اوور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں بتدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کے احیاء کے بہت بڑی دلیل ہے۔ اوور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بیزنطینیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کونتاکوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اوور خان سے مدد کی طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی۔ 1358 میں ترکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے گالبولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بیزنطینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود، اور خان نے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر وا کر دیے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں گالبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہراول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملہ جو جزیرہ نما بلقان کی فتح پر نتیج ہوئے اس شہر کے کیے گئے تھے، جب ہینا پنجم بالیولو جس بیزنطینیوں کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا۔ اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا نیز مادی اور معنوی احکامات کی موجودگی جو نازول کی علاقوں میں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئی۔ اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کن تھے۔ عالم مسیح کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر عبور کیا اور گالبولی پر قبضہ کر لیا۔ بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو برو لڑائیوں ہوئیں، ان میں عثمانیوں کا جو امتیاز تھا وہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک تھا۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے۔ پوری فوج سنی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ بیزنطینی سلطنت مرحلہ حال میں تھی۔ بیزنطینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی و معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، سو اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بیزنطینیہ، بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیح محاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی و عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور آرتھوڈکس فرقوں کی چپلس، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کی حلقہ ہائے اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے افریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی
عثمانیوں کا جدید ترین فوجی نظام، جسے نظریاتی بنیادوں پر ترویج منیر ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کر رہے تھے۔